والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، سرور کونین، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، رحمت اور مغفرت کی دعائیں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین، ائمہ و محدثین و مفقہین اور اس امت کے تمام سلف اور خلف کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا اور دعا کے بعد محترم حضرات، میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ علماء کرام کے کتار وہ سٹیج پر براجمان ہے اور سبھی احباب ماشاءاللہ مجھ سے سینئر بھی ہیں اور استاد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے میں اپنا ٹوٹا پھوٹا سا سبق ہی سناؤں گا۔ دوسری پہلے ایک اہم اعلان جو ہے اس کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر انتظام چلنے والا ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی فاؤنڈیشن ہے جو ملک کے طول و عرض میں ہر وقت خدمات میں کوشاں رہتی ہے۔ وہ طبی حوالے سے ڈسپنسریوں کا قیام ہو، وہ ملک کے اندر قدرتی آفات کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ معاونت ہو، وہ بین الاقوامی سطح پر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ معاونت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اصل مقصد اور اصل مشن اہل حدیث یوتھ فورس کا قیام، جس بابرکت ہستی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے
اس کو بنایا کہ نوجوانوں کی تربیت اور نوجوانوں کو ایک نظم کے تحت قرآن و حدیث پر چلانے کا عزم، یہ چیز سارے اس کے معاملات اور اس کے اخراجات اور اس کے اندر تغدو اور بھائیوں کا وقت دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بعض ہمارے ایسے بہت سارے بھائی ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں، جو جماعت کے کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ وقت کس طرح سے لگاتے ہیں؟ دینی پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، دینی پروگرامز کے حوالے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے انتظام و انصرام کے حوالے سے اپنی جو وقت ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں کہ جو اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور اپنا مال بھی دیتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم ان دونوں میں سے کون سی چیز دے سکتے ہیں، کہ ہم اپنا اگر وقت دے سکتے ہیں تو ہمیں اپنا وقت بھی دینا چاہیے، اور اگر ہم اپنا مال دے سکتے ہیں تو ہمیں اپنا مال بھی دینا چاہیے۔ ان میں سے سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، جو کہ راول پنڈی لیاقت باغ میں 2 نومبر کو ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ لیاقت باغ وہ باغ ہے جہاں اہل حدیث کی یہاں 4تھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو بعض کانفرنسیں ایسی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں فکر کی بات ہے کہ دعوت اہل حدیث ہے کیا، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ دوسرا، اس کے اندر اپنی پاور شو کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں پر آ کر یہ کہتے ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں کہ تم آٹے کے اندر نمک کے بھی برابر نہیں ہو، ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے ایسی کانفرنسوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان کے اندر شرکت کرنا ہمیں سعادت سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک جو قرآن و حدیث کی ایک دعوت ہے، ایک تو وہ عام ہو رہی ہے، دوسرا ہماری پاور شو ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنا مال بھی نچھاور کریں اور اپنا وقت بھی نچھاور کریں۔ اسی ہفتے کو انشاءاللہ 2 نومبر کو فیصل آباد سے 4 یا 5 گاڑیاں انشاءاللہ روانہ ہوگی۔ آپ احباب جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام بھی لکھوائیں، قاری نصیر صاحب حافظہ اللہ کو اپنا نام لکھوا دیں، وہ انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس حوالے سے اپنا مال بھی نچھاور کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے آپس میں باہمی تعاون سے ہی چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھیں تو نہ ان کی طرف سے دینی معاملات میں دینی اداروں کے لیے کوئی بھی بجٹ نہیں ہے۔ ہر سال بجٹ مختص ہوتا ہے، ہر چیز کا بجٹ مختص ہوتا ہے، نہ دینی اداروں کے لیے کوئی بجٹ ہے اس ملک میں، اور نہ ہی کسی دینی پروگرام کے لیے بجٹ کوئی مختص ہے تو ڈانس کے لیے بجٹ مختص ہے، اور یوتھ فیسٹیول کے نام سے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے اپنے ملکی اداروں کے اندر اس کے لیے بجٹ مختص ہے۔ تو یہ جو دینی پروگرام ہے یہ ہم نے اپنے باہمی تعاون سے ہی چلانے ہوتے ہیں۔ تو احباب دل کھول کر ان کاموں میں شرکت کیا کریں اور اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ جو احباب اس حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آگے جمع کروا دیں۔ یہ ابھی جو جمع کروانا چاہتے ہیں وہ سائٹ پر ادھر جمع کروا دیں، قاری صاحب موجود ہیں، ان کو جمع کروا دیں۔ تو بعد میں بھی جو جمع کروانا چاہتے ہیں وہ قاری نصیر صاحب کو جمع کروا دیں، وہ جو ہے وہ ہم تک آپ کی امانت پہنچا دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی ایک پائی بھی انشاءاللہ وہ صحیح جس کا جہاں پر اس کا حق ہوگا وہاں پر لگائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دوسرا مختصر سی جو اس حوالے سے جو ایک ذمہ داری لگائی گئی ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین جعلوا القرآن عزین فوربک لنسألنہم اجمعین، وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی اللہ رب العزت نے یہ بات کر دی، کیا اللہ رب العزت نے فرما دیا، کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اس وقت کے بڑے بڑے مشرک جنہوں نے کس طرح سے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کبھی کہہ دیا کہ یہ ایک مجنون کا کلام ہے، کبھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ایک شخص کے پاس سے اس کو گڑھ کر لے آتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مجنون کہہ دیا، کبھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر کا کلام ہے۔ کبھی اس کو سحر کے ساتھ تعبیر کیا، کبھی کس انداز کے ساتھ اس کو جھٹلایا اور کبھی کس انداز کے ساتھ جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، فرمایا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے رب کی قسم ہے، میرے رب کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کی بات بغیر قسم کے اس کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن تاکید کے لیے میرے رب نے قسم کھائی، قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور بالضرور ان سب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور علماء کرام تشریف فرما ہے لنسألنہم اجمعین، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں اس قدر تاکید در توکید لنسألنہم اجمعین، اس کے اندر اگر اس کو گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے لنسألنہم، اس کے اندر شروع میں آنے والا لام اور نون یہ بھی تاکید کے لیے ہے، آخر میں آنے والا جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، ہم جو ضمیر ہے وہاں پر یہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ ان سب سے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دوسرا لفظ بھی استعمال کیا اجمعین، یہ لفظ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اس قدر تاکید کے ساتھ میرے مالک نے ارشاد فرمایا تیرے رب کی قسم ہے، البتہ ہم ضرور بالضرور ان سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ کن سے؟ جنہوں نے اس قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ذرا آج کے دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو اس قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اس کو کبھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے صفحے پھاڑ کر اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے کئی طریقوں سے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے سامنے چیلنج پیش کیے جو لوگ عربی دان تھے، عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہونے والا، ان لوگوں کو میرے رب نے چیلنج کیے، اور وہ ایسے عربی دان کہ اتنے عربی دان کہ عربی کے اندر اگر وہ شاعری شروع کر دیں، قصیدے لکھنا شروع کر دیں، قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، 100 اشعار پر مبنی وہ قصیدے پر ڈالتے تھے، اتنے وہ عربی کو جاننے والے۔ ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے چیلنج پیش کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تم اپنے ساتھ جنوں اور انسانوں کو سب کو اکٹھے کر لو اور ایک اس قرآن مجید کی مثل تم لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے، اگرچہ سارے تمہارے ساتھ مددگار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے پھر چیلنج کو اس کو مختصر کر دیا، چیلنج کو فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو گھڑ کر لے آتے ہیں، تم جاؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر لے آؤ اور
تم بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ چیلنج بھی قبول نہ کر سکے کون لوگ؟ جو عربی دان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چیلنج کو اور ہلکا کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس چیز کے اندر شک میں ہو جو ہم نے قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم لے آؤ، ایک صورت بھی گڑھ کر لے آؤ، اپنی طرف سے اپنے سارے گواہوں کو اکٹھا کر لو۔ اگر تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو اکٹھا کر سکتے ہو۔ آج تک ایک صورت کا چیلنج بھی قبول نہ کر سکے۔ پھر جب یہ لوگ اس چیلنج میں ناکام ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر یہ ایسے گھنونی سازشیں، گھنونی حرکتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، مومنوں کو ان کو تکلیف دینے کے لیے، کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم تو مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، تو اس کی بے حرمتی کر کے یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حوالے سے ایک تو میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہمارا ہی کلام ہے، ہمارا ہی ذکر ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسرا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر بھی ہے، اور اس کی حفاظت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس سینے کے اندر محفوظ کرنا ہے، اپنے سینے میں اس کو جگہ دینا ہے۔ اپنی بات کو مختصر کروں، اس میں دو لوگ، ایک تو ہماری یہ طلباء جنہوں نے آج ماشاءاللہ اس منزل کو مکمل کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عام عوام ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم سینے میں محفوظ کریں۔ حفاظت، کسی بھی چیز کو ضبط کرنا، اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ اہل علم موجود ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ اس کو ضبط کرنا دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے ضبط صدر اور ایک ہے ضبط کتاب۔ ضبط صدر یہ ہے کسی چیز کو سینے میں محفوظ کرنا، ضبط کتاب یہ ہے کسی چیز کو کتاب کے اندر لکھ کر اسے محفوظ کر لینا۔ ضبط صدر کو اولین حیثیت ہے، پہلی ترجیح ضبط صدر کو ہے، سینے کے اندر محفوظ کرنے کو پہلی ترجیح ہے، اور کتاب کے اندر محفوظ کرنے کو ثانوی اور دوسری ترجیح ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے سب سے پہلے قرآن و حدیث کا جو علم ہے، صحابہ کرام نے اسے سینے میں محفوظ کیا، پھر صحابہ کرام نے مشاورت کے ساتھ اس کو جمع کیا اور کاغذ کے اوپر جو جو چیز اس وقت میسر تھی اس کے اوپر پھر اسے محفوظ کیا۔ تو ثانوی حیثیت اس کو ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، اولین حیثیت اسے ہے جو سینے میں ہے، پھر جو لکھوایا گیا، صحابہ کرام نے لکھوایا، اس کی کریکشن کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے بھی ان صحابہ کو مامور کیا گیا جن کے سینے میں زیادہ قرآن مجید جن کو یاد تھا، جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ تھا، ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی۔ تو یہ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہے اصل قرآن مجید کی حفاظت۔ تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ حفاظ کرام کا اتنا درجہ بلند کیا ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت اتنا درجہ بلند کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دور اللہ رب العزت فرمائیں گے، اقرا ورتقی، اے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے قاری، پڑھتا جا اور اپنی منزلیں، اپنی بلندی کی طرف چڑھتا جا، جہاں اس کی منزل، جہاں تک اسے یاد ہوگا قرآن مجید، وہاں اس کا درجہ ہوگا جنت کے اندر۔ جس کو پورا قرآن مجید یاد ہوگا اس کا سب سے اعلی درجہ ہوگا جنت کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو میں نے بات کی کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے۔ یہاں ایک المیہ کی بات، بڑے ہی افسوس کی بات ہے
ہم میں سے ہر شخص، کوئی ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے کسی کو نماز پڑھتے کو، کسی کو 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، کسی کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، اور کسی کو ماشاءاللہ بزرگ ہو چکے ہیں 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے کی ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم نے نمازوں کے لیے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص، سورۃ ناس، زیادہ سے زیادہ سورۃ الفلق، یہ 2-3 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں۔ ساری نمازوں کے اندر ہم انہیں دہراتے رہتے ہیں، اس سے آگے ہم نے جانے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں ہے۔ 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے کو، ہم نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہم پر بھی ہے، ہم نے بھی اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، اور کچھ نہ صحیح، اور کچھ نہ صحیح، مختصراً ہم میں سے ہر شخص کو 30واں پارہ، اس کا آخری پاؤ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ البینہ تک ہمیں یہ لازمی یاد کرنا چاہیے۔ آج کون کون ہاتھ کھڑا کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں انشاءاللہ قاری نصیر صاحب حافظہ اللہ سے آخری پاؤ یاد کروں گا؟ ذرا محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کھڑے کریں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے ذمے کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہوگا کہ قرآن مجید کو میں اپنے سینے میں محفوظ کروں گا۔ ذرا محبت کے ساتھ ہاتھ کھڑے کریں۔ ایک پاؤ جس کے اندر مختصر صورتیں ہیں وہ یاد کریں گے، یاد کرنے کے بعد انہیں نمازوں میں پڑھا کریں گے۔ ایک سے زیادہ صورتیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو یاد کریں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی اعلان پر توجہ فرمائے، اپنا جو حصہ ہے وہ ابھی جمع کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ۔ والضحى